السلام علیکم جناب، سپہر بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سکندر اعظم کی۔ مقدونیہ سے نکلا، اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا۔ اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دے ڈالی، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ وہ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی اور اپنے عزیز جان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کر دیا، اور جناب مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے میں اس کو ٹائیفائڈ نے آ گھیرا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں اپنی جائے رہائش سے صرف 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر جان کی بازی ہار گیا۔ اور یہ کون تھا جناب؟ کون تھا یہ؟ سکندر اعظم، جو بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا تھا، اور دنیا کو آج یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک جرنیل تھا، ایک فاتح تھا، ایک بادشاہ تھا، اور اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام بھی دیا گیا۔ لیکن آج ہم پوری دنیا کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہنا مناسب ہے؟ کیا یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو سکندر اعظم کہا جائے؟ ہم موازنہ پیش کرتے ہیں حضرت عمر فاروق کی فتوحات اور کارناموں کا۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ اس کے اوپر سوچئے۔ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استاد اور ان کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 پشتوں میں بھی کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا، اور وہ بچپن سے لے کے اونٹ چراتے چراتے انہوں نے اب بڑے ہوئے، اور ایک عرصہ اونٹ چرانے میں ان کا گزرا۔ آپ نے کسی اکیڈمی سے تلوار؟ سکندر اعظم نے ایک آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برسوں میں بغیر کسی آرگنائزڈ آرمی کے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ دور میں، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی بڑی سلطنت وہ فتح کر کے اس کے اوپر حکمرانی کر سکے، جتنی بڑی سلطنت حضرت عمر فاروق نے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اپنے گھوڑے کے سموں تلے رون ڈالی تھی۔ نہ صرف اس کا انتظام و انصرام چلایا، اور اتنی زیادہ الیگزینڈر نے اپنی فتوحات کے دور میں اپنے بہت سارے جرنیلوں کو قتل کروا دیا تھا، اور بہت سارے جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں، ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق کسی ساتھی کو ان کے حکم کی سرتابی کی کبھی جرت نہیں ہوئی۔ بڑے لیڈر تھے کہ عین میدان جنگ میں انہوں نے سب سے بڑے سپہ سالار خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا، اور کسی کو زبان کھولنے کی جرت نہیں تھی۔ عمرو بن عاص کو کوفے کی
گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حارث بن کعب سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے عمرو بن عاص کا مال ضبط کیا۔ آپ نے حمص کے گورنر کو بلا کر گورنری لے کر واپس اونٹ چرانے پہ مامور کر دیا، لیکن کسی کو اتنی جرت نہیں تھی کہ اس اللہ کے شیر سے، ان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست سے اور ہمارے خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق سے کوئی سوال کرتا یا ان کے آگے ان کے حکم کی سرتابی کرتا۔ تو آپ فیصلہ خود کر لیجئے کہ سکندر اعظم کیا بیچتا ہے ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ ہمارا تو یہی خیال ہے کہ حضرت عمر بن فاروق سے، عمر فاروق سے زیادہ بڑا فاتح کوئی نہیں۔